वेलकम बैक। इख्तलाफ प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे और यहाँ पर बात करने लगे हैं कि रूस का 76 रुकनी वफ्द पाकिस्तान आया है और इसमें मजीद क्या चीज़ें सामने आई हैं, तो बात करेंगे आसमा से। आसमा, मुझे ये बताइएगा कि रूस का 76 रुकनी वफ्द पाकिस्तान आया है जो कि सी पैक में हिस्सेदार बनेगा, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी? जो होते हैं ना वो तरक्की करते हैं, इंडिविजुअल ममालिक की तरक्की, इंडिविजुअल ममालिक की ग्लोरी कुछ नहीं होती। इट्स अबाउट टाइम कि हम भी अपने रीजन पे फोकस करें। हमारे पास एक ऐसा मतलब पाकिस्तान एक ऐसा क्रिटिकल जियो पोलिटिकल पोजिशन नहीं है इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है, इसकी जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस भी है। हमारे पास एक गोल्डन रूट है जो आपके रशिया को कनेक्ट करता है हॉट वाटर से। तो रशिया ने इसके लिए जंगें लड़ी हुई है। आप उसको एक वो क्या कहते हैं तश्तरी में एक प्लेट में रखिए, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो उसे क्यों नहीं यूटिलाइज करेगा। लेकिन हमने इस मामले को बहुत ही नैरो, बहुत ही लिमिटेड गोल्स में हमेशा परसीव किया, एनालाइज करने की कोशिश की है। कभी इसका फुल पोटेंशियल हमने देखने की कोशिश ही नहीं की। या तो हमारी लीडरशिप ने अपने पैटी इंडिविजुअल गोल्स की वजह से कॉम्प्रोमाइज किए हैं ऐसे मामला, या हमारी उस सर्कमस्टेंशियल सिचुएशन ऐसी थी कि हम इसको फुली एक्चुअलाइज नहीं कर सके। लेकिन हैविंग एन अलायंस विद चाइना, having an alliance with Russia, having an alliance and nice coordinated relation with our other neighbors is critical. चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इंडिया हो। इंडिया को भी इन मामलात के ऊपर ऐसे देखना चाहिए कि जब नाउ इट्स आवर टाइम, आसियान का टाइम आ गया, अमेरिका का टाइम आ गया, यूरोप का टाइम आ गया, अब ये हमारा सब कॉन्टिनेंट का टाइम है, हमारा इस रीजन का टाइम है। लेट इट एक्चुअलाइज। और इसके लिए इंडिया को भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए पड़ेगा इवेंचुअली, सूनर और लेटर। मूडी मेंटालिटी कैन नॉट लास्ट फॉर लॉन्गर। अगर इस रीजन में अपना फुल पोटेंशियल एक्चुअलाइज करना है तो रशिया, चाइना, पाकिस्तान, दिस इज इसकी बेसिकली सिग्निफिकेंस, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और हमारे जो मामला है ना, अभी हमारे अरबों खरबों के जो कर्जे हम पे पड़े हुए, वो इसी किस्म की कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से हमें एक्चुअलाइज होंगे। इसी किस्म के रूट्स होते हैं जो लोगों की, जो मुल्कों की तकदीरें बदल देते हैं। और हमारे पास तो ऐसा गोल्डन रूट है जिसके बिना आपका जो वन बेल्ट इनिशिएटिव है वो कंप्लीट ही नहीं होता। तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट और उम्मीद करते हैं कि हम एक बहुत पॉलिटिकली विजनफुल देंगे अपने मुल्क की तरक्की को, अपने लोगों की परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए, और इस प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह there will be good results coming out, more innovative, out of the box thinking हमें नजर आएगी। अच्छा अलवी साहब, मुझे ये बताइएगा, जैसे रूस और चाइना पाकिस्तान के साथ मिल जाते हैं तो इंडिया को सफारती महाज से बड़ी पसपाई का सामना करना पड़ता है या पसपाई का शिकार होते हैं, तो आप क्या समझते हैं? और इसके अलावा जो है अमेरिका जो है वो पाकिस्तान और रूस की दोस्ती को बर्दाश्त कर पाएगा? देखिए, ये जो इलाकाई तावन की तंजीमें, ख़ास तौर पर जो SCO है, इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इलाके के अंदर, अगर ये 8 ताकतें इकट्ठी हो जाती हैं तो खित्ते के अंदर अमन की तरफ हम बढ़ेंगे। लेकिन ये भी देखना है कि बड़े ममालिक को ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, और ख़ास तौर पे जब इंडिया हमेशा इस ताक में रहता है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से डिस्टर्ब किया जाए। अब ऐसे हालात में जब पाकिस्तान के अंदर एक इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है और इसके नताइज भी पाकिस्तान के हक़ में आना शुरू हो जाएंगे, यकीनी बात है इंडिया इस चीज़ को पसंद नहीं करता, और ख़ास तौर पर जो अमेरिका है उसको भी ये चीज़ पसंद नहीं आनी। और थोड़ा सा ये भी है कि अगर ये सी पैक के मामलात आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे फ़ेज़ 2 शुरू होता है, तो ये भी किसी के बर्दाश्त में आने वाली बात नहीं। और ये जो सी पैक का मामला है ये आगे बढ़ता है तो ये खित्ते के लिए एक गेम चेंजर है, और इससे ये होना है। हाँ, इसके अंदर रशिया भी जो है वो शामिल होना चाहता है और इंडिया भी शामिल होना चाहता है। ये इलाकाई जो तंजीम है इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए है, और अगर हमने सी पैक को कामयाब करना है तो ये रूस और इंडिया ने इसके अंदर शामिल होना है, और लेटर ऑन, अभी नहीं तो बाद में हो जाएंगे। आपकी बात ठीक है कि पाकिस्तान के अंदर जो इतनी बड़ी एक्टिविटी हो रही है इससे इंडिया बिल्कुल नाखुश है। और आपने अभी देखा भी है कि जयशंकर ने जैसे बयान दिया है कि हम तो सिर्फ चाइना के लिए आए हैं, तो ये देखें इनके अंदर जो बदनीति है वो ज़ाहिर हो रही है कि देखें, हालांकि ये एक इक़्तिसादी तावन की तंजीम है 8 ममालिक की, तो आप लोग आए हैं तो आपको चाहिए कि दिल खोल के अंदर इसके अंदर आप पार्टिसिपेट करें और
جس کے اغراض و مقاصد ہیں SCO کے اس کے مطابق کام کریں اور اپنے آپ کو آگے لے کے آئیں. لیکن یہ چونکہ تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہیں, شروع سے ہی بھارت نے تنگ نظری کا مظاہرہ کیا اور پاکستان کے لیے اپنی دشمنی کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے, تو یہ کوئی بھی ایسا موقع جانے نہیں دیتے انڈیا والے کہ کہیں بھی پاکستان کو جو بھی موقع ملے اس کو پسپا کریں. لیکن ایسی بات نہیں ہے, پاکستان کی خطے کے اندر ایک بہت اہم اہمیت ہے اور اس اہمیت کی وجہ سے ہمیں کوئی بھی دنیا کی طاقت جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتی. نہ چائنا اگنور کر سکتا ہے, نہ رشیا اگنور کر سکتا ہے, نہ امریکہ اگنور کر سکتا ہے. اور یہ بات انڈیا کو سمجھنی چاہیے کہ ہم جتنے مرضی عالمی سطح پہ زور لگا لیں, پاکستان کی جو اہمیت ہے اس سے انکاری نہیں ہو سکتے. اور پاکستان نے ہمیشہ اپنا پازیٹیو کردار جو ہے وہ خطے کے امن کے لیے ادا کی ہے, اور یہی چیز انڈیا کو بھی سمجھنی چاہیے کہ وہ خطے کے امن کے لیے اپنا پازیٹیو کردار ادا کرے. خاص طور پہ اتنے بڑے فورم کے اندر, انٹرنیشنل فورم پہ یہ کہنا کہ ہم صرف چائنا کے لیے ہیں, یہ کہ ان کی نادانی ہے, ناسمجھی ہے, اور ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ جب خطے کے اندر جب تک امن نہیں آئے گا تب تک یہاں کی اقتصادی صورتحال بہتر نہیں ہوگی. اور اب یہ پتہ نہیں یہ کب سمجھیں گے کہ یہ صورتحال ہے. ابھی یہ جتنا جلدی سمجھیں گے کہ اس خطے کے اندر جو امن کے لیے انڈیا کو ضرور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے. ابھی دیکھیں ایک موقع ملا ہوا ہے کہ ان کے وزیر خارجہ یہاں آئے ہوئے ہیں, تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر تھوڑی سی برف پگھلائیں اور آگے کی طرف جائیں. دیکھیں اس طرح کے مسائل سے خطے کے اندر جو امن ہے اس کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے, اور خاص طور پہ اقتصادی طور پر یہ بات انڈیا کو سمجھنی چاہیے کہ اقتصادی طور پر یہ بالکل انڈیا کے حق میں. اگر پاکستان کے ساتھ یہ تجارت شروع کرتے ہیں تو ان کے ہاں چونکہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے اور پاکستان کو ایک بہت بڑے سپلائر ہو سکتے ہیں, ہم ان کے بہت بڑی مارکیٹ ہے, لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی, وہی تنگ نظری کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اور یہ تنگ نظری ہی انڈیا کو لے ڈوبی ہے. وہ کہنے کو تو کہتے ہیں ہم ایشین ٹائیگر بننے جا رہے ہیں, لیکن سوچ سے بھی بنے نا. اگر سوچ ہی آپ کی محدود ہے, آپ نے آگے نہیں بڑھنا ہے, اپنے قریب ترین جو ملک ہے پاکستان, اس کے ساتھ ہی ان کی جو نیک نیتی نہیں آتی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ خطے کے اندر ہم یہ ممالک اکٹھے ہو رہے ہیں. اور خاص طور پر اس کے اندر چائنا, پاکستان, رشیا اور انڈیا جو ہے یہ مل کے اگر کام کریں تو یہ ہمارے علاقے کے خاص طور پر امن کے لیے بہت ضروری ہے, پھر اقتصادی تعلقات کے لیے بہت ضروری ہے, پھر سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو میں ہم اس کی بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ کوئی بھی فورم ہو, کسی طرح کی بھی کوئی بات ہو, انڈیا اپنی جو تنگ نظری ہے, اپنی بددیانتی ہے اور اپنے برے خیالات کا اظہار کرنے سے باز نہیں آتا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارے جو آپسی تعلقات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے, اقتصادی تعلقات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں, تو یہ انڈیا کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. بالکل سیلوی صاحب, جو بھی آپ کا پوائنٹ تھا وہ ہم سمجھ گئے اور تمام ناظرین بھی سمجھ گئے ہیں. تو میں آؤں گی فضل امان صاحب کے پاس. فضل امان صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ انڈیا کے ہمسائے میں بنگلہ دیش ہے, میانمار ہے, نیپال اور سری لنکا شامل ہیں, اور یہ جو بھی حکومتیں آئی ہیں وہ تمام کی تمام انڈیا کی پالیسی کے ٹوٹل خلاف جا رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس خطے کے اندر انڈیا کی سپورٹ کم نظر آ رہی ہے, تو ایسا وقت پاکستان کے لیے بہت زبردست ہے کہ پاکستان کے لیے گولڈن چانس ہے کہ وہ اپنے کام زیادہ سے زیادہ حل کروا سکتا ہے, اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ انڈیا سے مذاکرات یا ٹیبل ٹاک بھی کر سکتا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ روس آپ نے وفد کی بات کی کہ 76 رکنی وفد پاکستان آئے, اس پر بھی بات کرتا ہوں جو آپ نے سوال کیا ہے. اچھا, 76 رکنی وفد اگر پاکستان کا کسی ملک کے دورے پر جاتا تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے وزیر اعظم نے, آج کے وزیر اعظم نے یا پرانے وزیر اعظم جو بھی تھے, صدر وزیر اعظم, انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بٹھا لیا ہے, اپنے دوستوں کو بٹھا لیا ہے, اور جن پر انہوں نے احسان کیا یا ان پر جنہوں نے احسان کیا ان کو یہ ساتھ لے کے 76 رکنی لوگوں کے چلے گئے. لیکن ایسا روس کے بارے میں, چین کے بارے میں, کسی عرب ملک کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے, روس اور چین کے بارے میں ہرگز نہیں کہا جا سکتا. تو اس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ روس کسی بڑے مقصد کے لیے شنگھائی تنظیم تعاون اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے آ رہا ہے. اس میں اقتصادی یہ جو سی پیک ہے اس حوالے سے بھی پیش رفت ہوتی نظر آ رہی ہے. روس اس کا حصہ بننے جا رہا ہے, لیکن انڈیا وہ تو انڈیا تو سی پیک کو برباد کرنے کے لیے, تباہ کرنے کے لیے, سبوتاج کرنے کے لیے کسی بھی حد تک آگے چلا گیا تھا.
اور امریکہ کی طرف سے امریکہ کو ساتھ ملا کے امریکہ نے بھی کہہ دیا کہ یہ سی پیک آپ کہاں سے گزارے ہیں، آپ ان علاقوں سے گزارے جو متنازع ہے۔ آزاد کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بڑا اعتراض کیا تھا، تو باقی علوی صاحب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنے تجزیے میں۔ جس طرح سے امریکہ یہاں پہ اپنے پاؤں پھیلانا چاہتا ہے، انہوں نے بڑا زبردست تجزیہ کر دیا انڈیا کے حوالے سے بھی اور امریکہ کے حوالے سے بھی، کہ امریکہ کو اس کانفرنس کی کتنی زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے، ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے ہم جیسے ممالک کو، پاکستان کو، روس کو، چین کو یہ راستہ دکھا دی ہے کہ آپ ایک بلاک بنا لیں، جس میں یہ 3 ممالک تو ہو گئے، پاکستان، روس، چین، اس میں ترکی ہو سکتا ہے، اس میں ایران ہو سکتا ہے، اس میں سعودی عرب ہو سکتا ہے، ایک بڑا زبردست قسم کا بلاک بن سکتا ہے، کیونکہ فلسطین میں جو کچھ امریکہ کی طرف سے کر دیا گیا ہے، امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے، اس کے کندھے پر کھڑا ہے، اور امریکہ کی آشیرواد کی وجہ سے فلسطینیوں پر ظلم ہو رہے ہیں۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے روس کی طرف سے، چین کی طرف سے، ان میں بھی ایک اتحاد ہے، جن ممالک کے میں نے نام لیے ہیں، یہ ایک بلاک بڑا زبردست بن سکتا ہے۔ باقی آپ نے بات کی انڈیا کے حوالے سے کہ جس طرح سے ان کے فضل لوان صاحب، جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کا پوائنٹ ہمارے سامنے آ گیا اور یہ پروگرام جو ہے اختتام کی جانب ہے۔ سب سے پہلے علوی صاحب، میں کیا جو آج کی ہماری ڈسکشن ہے اس کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ 1 لائن جو ہے اپنے تمام ناظرین کو سنا دیجیے۔ دیکھیں، ایس سی او کانفرنس کے حوالے سے بھی ہم نے آج بات کی ہے، ہم سب کی امیدیں اس سے لگی ہوئی ہیں، اور پورے ملک کو چاہیے کہ وہ تمام سیاسی قوتوں کو بھی چاہیے کہ پرامن رہیں، اور یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جو انٹرنیشنل حوالے سے ہو رہا ہے، تو اس میں ہم سب کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ اچھا آسماء، آپ بھی سن رہی ہیں، میں چاہوں گی پروگرام جو اختتام کی جانب ہے، کوئی ایک لائن جو آپ کہنا چاہیں۔ بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اور لیٹس ہوپ دیٹ پوری اسکوپ کو یہ ایسے لائز کر سکے کہ بینیفٹس لے سکے، اور اس کے مطابق خود کو کرافٹ کر سکیں، اپنی غلطیوں کو ریفلیکٹ کر کے انہیں بہتر کر سکیں، اور ایسے سے بہت اچھے ہمارے لیے اپرچونٹی۔ بہت بہت شکریہ یہاں پر سید علوی صاحب، فضل لوان صاحب اور آسماء، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کا حصہ بنے۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں خوشی کی لہر دوڑ چکی ہے، اور جو ڈسکشن ہو رہی ہے لگ رہا ہے کہ کچھ اچھا ہی ہونے والا ہے، کیونکہ جب چائنا کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی حالات ہو، کووڈ ہو، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، یا کسی بھی حالات سے ہم گزر رہے ہوں، چائنا نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے اور قدم سے قدم ملایا ہے۔ تو یہاں پہ ملیں گے ہم نئے ایشوز کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا اور یہاں پر رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ نگہبان۔